بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابلیس نے آج لوگوں کو بہت دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ موکلوں، نورانی بزرگوں اور پیر فقیر، مریدوں، پیرنیوں، پریوں اور عاملوں اور اسی طرح مختلف نام ہیں جن کے ساتھ لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ طباب کے طباب جو ہے سب کا تعلق، اگرچہ یہ ڈاب جو ہے دینی استعمال کرتے ہیں، لیکن شیاطین کا یہ کام ہے کہ وہ یہ سارا کچھ کرواتے ہیں اور کرتے ہیں۔ پہلے بیماری لگاتے ہیں، پھر علاج کے نام پر جو ہے اپنی طرف بلاتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے علاج کے نام پر اپنا ہمیشہ کے لیے غلام بنا لیتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے نورانی بزرگ اور اسی طرح نیک جنات کو مسخر کرنے کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دلیل ملتی ہے کہ ایسا کسی کا کوئی وجود ہے، بلکہ قرآن کریم تو یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ علاج کرتے ہیں وہ سب کے سب شیاطین ہیں۔ شیاطین کا لفظ جو ہے یہ ایک خاص اصطلاح ہے، اس سے مراد جنات نہیں ہے۔ جنات جو ہے وہ ایک مخلوق ہے، بالکل اسی طرح جس طرح انسان جو ہے وہ ایک مخلوق ہے۔ شیطان اس کو کہا جاتا ہے جو ابلیس کے لیے کام کرتا ہو، اب چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے جنات میں سے ہو، وہ شیطان ہے۔ اور قرآن کریم کی بے تحاشا آیات اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ ابلیس کی نسل شیاطین ہے، اور یہ شیاطین جو ہے انسانوں میں سے بھی ہے اور جنات میں سے بھی ہے۔ ابلیس نے انسانی شیاطین کی اور اسی طرح جنات شیاطین کی جو ہے کمان سنبھال رکھی ہے، اور وہی جو ہے یہ جادو کا عمل سکھاتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ تعویذ کرنے والے اور کالا جادو کرنے والے اور اسی طرح جو ہے نیک جنات رکھنے کے دعوے دار اور اسی طرح پیر فقیر عامل پیرنیاں اور اس طرح کے پتہ نہیں کتنے سلسلے چل رہے ہیں، یہ سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا علم ہے اور ہمارے پاس ایسے موکل ہیں اور ہمارے پاس ایسے نورانی بزرگ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں جو ہماری مدد فرماتے ہیں، بیماریوں کو دور کرتے ہیں اور کیا کچھ یہ بتاتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے ان کا عمل بھی شیطانی ہے، اور جو نورانی بزرگوں کی اور نیک جنات کی شکل میں ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں وہ سب کے سب شیاطین ہیں، اور یہ شیاطین اپنے اہداف کے حصول کے لیے وہ مسخر ہونے کی شکل میں آتے ہیں تاکہ انسان کو لگے کہ ہم اس کے ماتحت چل رہے ہیں، حالانکہ یہ کبھی بھی انسان کے ماتحت نہیں ہو سکتے، اور یہ انسانوں سے جو ہے زیادہ طاقتور ہے، اور انسانوں کے ماتحت کبھی بھی یہ نہیں آ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو ایک شیطان نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل ڈالنا چاہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خراب کرنا چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ لیا، اور پھر بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا نہ مانگی ہوتی کہ جنات کو صرف میرے لیے مسخر کیا جاتا تو میں اسے باندھ کر رکھ دیتا تاکہ تم لوگ بھی صبح کے وقت اسے دیکھ لیتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے اتنے سارے روحانی عامل جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی پڑھائیاں کی، اتنے چلے کاٹے ہیں، تو اس کے بعد جا کر جو ہے وہ جنات ہمارے قابو میں آئے ہیں اور وہ اب ہمارے غلام بن کے ہمارے موکل بن کر رہ رہے ہیں، تو یہ کیا سارا چکر ہے؟ یہ سب دھوکہ، فراڈ اور جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں، اس وجہ سے کہ کبھی بھی قرآن کریم جادو کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو منتر اور جادو کی کتاب نہیں بنایا ہے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ انتہائی جھوٹ بولتے ہیں، اور جو کہتے ہیں نا کہ یہ آپ یہ آیتیں پڑھ لو، اتنی دفعہ پڑھ لو، جن جو ہے آپ کے نیچے لگ جائے گا، آپ کے پاس آ جائے گا، آپ اس کے مسخر ہو جائیں گے، تو بات یہ ہے کہ یہ عمل جو کروائے جاتے ہیں یہ سب عمل جو ہے شیطان کی ہدایت کے مطابق کروائے جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ اسی طرح کریں گے جس طرح شیطان نے ہدایت دی ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے میرے قابو پہ آنے کے لیے تیار ہے، پھر وہ نورانی بزرگ اور نیک جنات کی شکل میں اس کے پاس آئے گا اور اس کی مدد بھی کرے گا، اور پھر اس کے سارے معاملات جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لے گا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں نے جو ہے نا جنات کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، تو وہ صرف اس کو نہیں بلکہ اس کی فیملی والوں کو پیپر بھی قبضہ کرے گا، اور ان کے جسموں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے جب چاہے گا انہیں نفسیاتی اور جسمانی بیماریاں لگاتا رہے گا اور اپنے حساب سے چلاتا رہے گا۔ یہی شیطان کا مشن ہے۔ اچھا، میری اس بات سے کئی لوگ اتفاق نہیں کریں گے، اور پچھلے دنوں میرے پاس ایک مریض آیا، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ میں نے پہلے دلائل سے یہ ثابت کیا ان کے سامنے کہ شیاطین جو ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور اسے مانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس بات کو ضرور مانتا ہوں کہ شیطان جو ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری بات شیطانوں سے متعلق نہیں ہو رہی، ہماری بات جو ہے نورانی بزرگ اور نیک جنات کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ تو
میں نے انہیں کہا ہم اس طرف بھی آتے ہیں، آپ بس پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم نے جنات کو مسخر کرنے کا کوئی وظیفہ نہیں بتایا، نہ کوئی دعا بتائی ہے اور نہ ہی جنات سے مدد لینے کی ہدایت کی ہے، بلکہ قرآن کریم نے اس چیز سے تو منع کیا ہے۔ سورہ جن کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان جنگلات میں جاتے تھے تو رات کے وقت جانوروں سے اپنی حفاظت کے لیے زور سے آواز لگاتے تھے کہ جنات ہماری حفاظت کرو، تو اس چیز نے شیطانوں کو سرکشی میں مبتلا کر دیا اور تکبر میں ڈال دیا۔ بس جنات کو اپنا غلام بنانا یا ان سے اپنے کام کروانا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے مصیبت کے وقت یا کسی بھی حالت میں ان کو پکارنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور قرآن نے فرمایا ہے کہ جب جنگلات میں جا کر انسان ان کو پکارتے تھے تو اس سے جنات فزادوہم رہاقا، تو سرکشی اور تکبر اور طغیانی میں جو ہے وہ پھلتے پھولتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ دیکھو انسان جو ہے ہم سے مدد مانگ رہے ہیں۔ طرح یہ واضح ہو گیا کہ جنات سے مدد مانگنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ اگر یہ طریقہ درست ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت سارے کام جو ہے وہ جنات سے کرواتے اور صحابہ کرام کو مشکلات میں نہیں ڈالتے۔ جنگ کے وقت دیکھیں کئی چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، جس طرح اگر آپ کے بال سفید ہے تو جنگ میں دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے بالوں کو کالا کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے باوجود اس چیز کی پھر بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ جنات سے مدد لیں۔ دشمن کے قافلے کی جاسوسی کرنے کے لیے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو روانہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی اس طرح کی مدد لی، حالانکہ جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ اب جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم سے نورانی بزرگ اور نیک جنات کو قابو میں کیا ہے اور ان کو اپنا موکل بنایا ہے، تو یہ دعویٰ سراسر جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کی آپ تصدیق اس طرح کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے کی کتاب ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے سورہ جن اتنی دفعہ پڑھی تو میرے پاس جن حاضر ہو گیا، یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ ایسے لوگوں کا پردہ فاش صرف اس بات سے ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ 21 دفعہ آپ نے سورہ جن پڑھ کر ایک جن کو اپنا موکل بنایا ہے، تو قرآن کریم میں سورہ انسان بھی موجود ہے، آپ 100 دفعہ جو ہے سورہ انسان پڑھ کر کسی انسان کو جو ہے اپنا موکل اور اپنا غلام بنا کر دکھائیں۔ بس قرآن کی تاثیر انسانوں پر بھی اسی طرح ہے جس طرح جنات پر ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح جنات اور انسان بھی جو ہے دونوں مخلوق ہیں، اور دونوں سے جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب لینا ہے، ان میں سے کچھ جنت میں جائیں گے اور کچھ جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح انسان جس طرح کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں اور انہیں شہوت چڑھتی ہے، بالکل اسی طرح جو ہے جنات کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں اور انہیں بھی شہوت چڑھتی ہے۔ تو یہ دونوں مخلوق ہیں۔ اللہ کے بندوں اپنی عقل استعمال کرو اور دیکھو کہ یہ مسائل کیا ہے۔ ہم لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے اور جو ہے سنی سنائی باتوں اور قرآن و حدیث کو ریسرچ کے ساتھ نہیں پڑھتے، تدبر کے ساتھ نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے یہ غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ موکل سے مدد لے رہے ہیں تو موکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک جن کو اپنے ساتھ لگا لیا ہے۔ کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ یا آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی اور انسان سوئے؟ تو کس طرح آپ یہ گوارا کرتے ہیں کہ کسی جن کو اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنی بیٹی کے ساتھ یا اپنے ساتھ سونے کی اجازت دیتے ہیں یا اپنی معاملات کی گرفت اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور اسے اس کے جسم میں حکم کے ساتھ داخل کرتے ہیں اور اسے اختیار دیتے ہیں کہ تم جو چاہو کرو؟ تو اللہ سے ڈرے اور ان کاموں سے جو ہے بالکل بچے اور باز رہے۔ تو یہ سب شیطانی عمل ہے اور ابلیس نے بہت دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ میرے پاس ایسے ایسے کیسز آئے، میں حیران ہوتا ہوں کہ الہدا کی پڑھی خواتین جو ہے، یعنی کم از کم ان کو اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اور یہ جو نورانی بزرگ والا عمل ہے یہ سب کا سب شیطانی عمل ہے۔ وہ کہتی ہے میرے ساتھ مسئلہ ہوا اور میں جو ہے نا ایک ایسی خاتون کے پاس گئی، ان کے پاس نورانی بزرگ آتے تھے اور نورانی بزرگ جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے مریضوں کی باتیں سنتے تھے اور ان کا علاج کرتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے جو ہے قرآن کریم کے آیات پڑھنے سے منع کیا۔ تو مجھے حیرانگی ہوئی اور میں نے پھر بھی قرآن کی آیات پڑھنا نہیں چھوڑی۔ تو وہ جو ہے میرا بس ہلکا سا مجھے دم کر دیا کرتے تھے اور اس کے بعد مجھے تھوڑا سا فرق پڑتا تھا اور میں پھر واپس آ جاتی تھی جو ہے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جب تک یہ قرآن پڑھ رہی ہے تو اس کا علاج میں فرق نہیں آئے گا، بس یہ ہے کہ اس طرح سلسلہ چلتا رہے۔ تو میں نے کہا یہ تو سب شیاطین کا عمل ہے، اور وہ جو نورانی بزرگ ہے وہ خود شیطان ہے،
اور اس طرح کے کام ابلیس پہلے بھی بہت کر چکا ہے کہ وہ نیک صورتوں میں نیک انسانوں کی شکل میں آ کے پہلے بھی بہت دھوکے دے چکا ہے، اور ایسے واقعات جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کی روشنی میں منقول ہے۔ اچھا، پھر اس خاتون نے ہی مجھے پھر بعد میں بتایا کہ جس خاتون کے اندر وہ نورانی بزرگ آ کے جن کے ساتھ بیٹھتا تھا اور جو حاضری کرواتی تھی، وہ نورانی بزرگ نے اسی خاتون کو جو ہے وہ پھر جسمانی بیماری لگا کر جو ہے وہ مار دیا۔ تو یہ سب نورانی بزرگ جو ہے یہ شیطان ہے، اور یہ کبھی بھی آپ کو کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتے ہیں جب آپ ان کی مرضی کے خلاف چلیں۔ تو اس لیے جو ہے موکلوں سے علاج ہے کہ انتہائی خطرناک علاج ہے، اور اس کے اندر جب تک ابلیس آپ سے خوش ہے تو تب تک آپ جو ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ جب آپ نے اس کی مخالفت کی تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے عامل جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نیک جنات سے مدد لے کر کام کر رہے ہیں، حالانکہ نیک جنات نہیں تھے بلکہ وہ شیاطین ہیں، جیسا کہ ہم نے ثابت کیا ہے۔ تو قرآن حدیث سے اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اور نہ ہی جنات جو ہے وہ اس طرح مسخر ہوتے۔ اگر اس طرح مسخر کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا تو سب سے پہلے وہ انسانوں کو مسخر کرتا۔ قرآن سے ان بدماشوں کو، ان لٹیروں کو، اور ان ڈاکوؤں کو، اور اسی طرح ان ظالموں کو مسخر کرتے جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے اموال کو لوٹ رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، جائیداد پر قبضہ کر رہے ہیں۔ مطلب جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اگر قرآن کریم سے اس طرح کسی کو مسخر کرنا یا غلام بنانے کا کوئی طریقہ موجود ہوتا تو انسانوں میں پھر یہ سلسلہ چلتا، تو سب سے پہلے انسانوں کو قابو میں کیا جاتا۔ جنات کو قابو کرنا آسان نہیں ہے، جنات انسانوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ پلک جھپکنے میں وہ ایک جگہ سے دوسرے ملک میں پہنچ جاتے ہیں، اور ایک جگہ سے سارا سامان اٹھا کے پلک جھپک میں دوسری جگہ لے آتے ہیں۔ تو آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ قرآن سے جو ہے وہ ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں؟ کبھی بھی شیاطین کی اور مرضی کے بغیر آپ ان کو مسخر نہیں کر سکتے۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ انتہائی جھوٹ پر مبنی بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں کہ نورانی بزرگ اور اسی طرح جو ہے نیک جنات کا کوئی تصور ہے، کوئی تصور موجود نہیں ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ خود انسانی شیاطین ہے، اور جن لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ جنات میں سے شیاطین ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کا گروہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہے اور واضح لفظوں میں کہا ہے، شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض، کہ انسانی شیاطین اور جنات شیاطین ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو ہے یہ کام کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ ساری پلاننگ کر کے جو ہے انسانوں کو اپنے ماتحت لے کر آنا اور انہیں نقصان پہنچانا اور ان میں جادو پھیلانا، تو یہ سب شیاطین کر رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ کبھی اپنی اصلی حالت میں یعنی دشمن بن کر آتے ہیں، اور کبھی نورانی بزرگ اور نیک جنات کی شکل میں آتے ہیں، اور اس طرح جو ہے انسانوں کے قریب پہنچ کر ان پر قبضہ کر لیتے ہیں، تو ان کو پھر اپنے حساب سے چلاتے ہیں۔ اگر وہ انسان جو ہے ان کی مرضی کے مطابق چلتا ہے تو وہ اس کی جو بھی اس کا مسئلہ ہوتا ہے عارضی طور پر حل کر دیتے ہیں، اور جسمانی بیماری کو ختم بھی کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسے جنات ہیں جو گردے کا آپریشن کر دیتے، پھتری نکال دیتے، تو میں نے انہیں کہا کہ یہ سب جو ہے شیاطین صرف اپنے مقصد کے لیے کرتے ہیں۔ اگر میری اس بات پہ یقین نہیں آتا تو تم ان نیک جنات اور نورانی بزرگوں کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے، ان کے ساتھ قرآن کریم کے طریقے کے مطابق علاج کرو، سارے معاملات کرو، تو تمہیں خود ہی نظر آ جائے گا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ لیکن وہ لوگ ایسا نہیں کرتے۔ میں یہاں پر غیر دیندار کی بات نہیں کر رہا، یہاں پہ میں دیندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور ایسے لوگوں کے گھر جا کر اگر آپ علاج کریں تو یہ لوگ گھبراتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں قرآن نہ پڑھو، تم قریب نہ آؤ، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے قرآن سے علاج کرنا ہے، اور قرآن سے جب ہم علاج کریں گے تو ان کے نیک جنات اور نورانی بزرگ ناراض ہو جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں ہم اپنی جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں انہی کے ذریعے کریں گے، اور ہمارے لیے ہمارے پیر صاحب کافی ہے، اور ہمارے لیے ہمارے نیک جنات کافی ہے، نورانی بزرگ کافی ہے۔ تو ایسے دیندار لوگ جو ہے وقتی طور پر ان چیزوں سے فائدہ تو اٹھا لیتے ہیں،
لیکن اپنی فیملی کے اندر یا اپنے بچوں کے اندر جو جسمانی بیماریاں لگتی ہیں ان کا علاج نہیں کر پاتے، اور پھر جب شادی ہو یا اسی طرح جو کوئی اور مسئلے مسائل ہو تو وہاں پر انہیں پتہ لگتا ہے کہ کتنے مسئلے مسائل ہیں اور یہ کتنی چیزیں تکلیفیں پہنچاتی ہیں اور یہ کتنا نقصان پہنچاتی ہیں، تو تب ان کو اندازہ ہوتا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر بیماری کی جو جڑ ہے روحانی اس کو ختم نہیں کرتے، بلکہ جسمانی اور نفسیاتی ادویات استعمال کر کے، یعنی مصنوعی علاج کر کے، ظاہری طور پر جو پریشانیاں ان کے بچوں کو لاحق ہو رہی ہوتی ہے یا ان کی گھر والوں کو، خواتین کو، تو اس کو پھر وہ جسمانی اور نفسیاتی میڈیسن کے تھرو جو ہے وہ حل کرتے ہیں، اور جو جڑ ہے اسے ختم نہیں کرتے۔ ان نیک جنات اور نورانی بزرگوں کی صورت میں جو شیاطین ان کے گھر میں انہوں نے خود داخل کیے ہوتے ان کو نکال باہر نہیں کرتے، اور ساری زندگی جو ہے عذاب در عذاب جھیلتے رہتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ یاد رکھیں نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ اگر کسی مسئلے یا کسی پریشانی یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جو آپ کے بس سے باہر ہے، تو آپ صرف اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق علاج کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور آپ کو شفا دے گا، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ خود نتائج کے ذمہ دار ہیں، اور پھر آپ کے ساتھ جو کچھ ہوگا تو پھر اس میں آپ اللہ تعالیٰ کو ملامت نہ کیجیے گا۔ آپ کی شادی لیٹ ہوتی ہے، آپ کی اولاد نہیں ہوتی، یا کسی قسم کا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، آپ کی بیماری جڑ سے ختم نہیں ہوتی، تو اس میں آپ خود ذمہ دار ہیں کہ آپ نے شیطان نے جو بندشیں لگائی ہوئی ہیں آپ نے ان کو ختم نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ سارے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، اور آپ نے اپنے گھر کے اندر نورانی بزرگ اور نیک جنات کو داخل کیا ہوا ہے جو آپ کے گھر میں بیماریوں کو اور اسی طرح مسئلے مسائل کو کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں، یعنی تجدید کا عمل جاری ہے، جس کی وجہ سے جو ہے آپ کے مسئلے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان دھوکے بازوں اور فراڈ عاملوں اور اسی طرح پیر فقیر مرید اور اسی طرح کے پتہ کتنے سلسلے ہیں، آپ ان سب کو چھوڑ دیں اور ان سب سے توبہ طائب ہو جائیں، اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی تمام سعادتیں، بھلائیاں، رزق بھی عطا فرمائے گا اور خوشیاں بھی دے گا، اور آپ پرسکون زندگی گزاریں گے۔ نہیں تو پھر آپ مسئلے مسائل کا شکار رہیں گے، اور پھر آپ جو ہے ہر وقت در بدر کی ٹھوکریں اور ذلت کی رسوائی کی زندگی گزاریں گے، خوف، پریشان، ہسپتالوں کے چکر، بیماریاں اور طرح طرح کے مسائل آپ کے ساتھ ہوگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ان تمام جعلی نیک جنات اور اسی طرح نورانی بزرگ اور اسی طرح جتنے بھی شیاطین کے عمل ہیں ان سب سے محفوظ رکھے اور ان کے شروں سے محفوظ رکھے۔ ہماری اولادوں کو بھی اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔